بیوی فاطمہ باغ مکہ کے لیے امیر المومنین کے دربار میں گئی یا نہیں؟ یہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کیا امیر المومنین جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں باغ فتح کے لیے گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ اب دیکھو نا، بعض روایات میں یہ تاثر ملتا ہے کہ فاطمہ الزہرا گئی تھی، جانا یا نہ جانا اپنی جگہ پہ، مگر یہ بات تو بالکل صحیح ثابت ہے، کسی کو انکار نہیں ہے، اس نے باغ فتح کا مطالبہ کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں کسی کو انکار نہیں ہے۔ وہ ایک میں اہل تشیع کا مولوی سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کسی بندے نے یہ بات سنی، تو وہ چلا گیا کسی مولوی کے پاس، اس نے کہا کہ مجھے صرف آپ ہاں یا نہ میں جواب دو، فاطمہ الزہرا گئی تھی، مطالبہ کیا تھا یا نہیں کیا؟ اس نے کیا تھا، اس نے اس کو حصہ ملا تھا نہیں ملا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ وہ نہیں کرو، ہاں میں یا نہ میں جواب دو؟ اس نے کہا کہ نہیں، اس نے کہا کہ یاد بدرات کے بعد میں شیعہ۔ اصل میں کیا کہ فاطمہ الزہرا یہ بات تو شیعہ اصول کے مطابق بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ جتنے اہل بیت کے افراد ہیں بشمول فاطمہ الزہرا یہ معصوم ہیں، اور کہتے ہیں کہ معصوم کو سب پتہ ہے، اس سے غلطی صادر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نزدیک صرف انبیاء معصوم ہیں، انبیاء سے ہٹ کر کسی سے بھی غلطی صادر ہو سکتی ہے، کسی سے لغزش ہو سکتی ہے، کسی سے گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فاطمہ الزہرا گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پیش کی، لا نورث ما ترکنا صدقہ، پیارے پیغمبر نے فرمایا جو ہاں انبیاء ترکہ چھوڑ کے جاتے وہ بطور میراث تقسیم نہیں ہوتا بلکہ وہ صدقہ، اور میں اسی طرح کروں گا جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ فاطمہ الزہرا کو تھوڑی یہ بات مشکل لگی، غضب اس کو اس پر غضب آیا، انسان کی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اب یہ بھائی کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے یہ روایت گھڑ دی، وضع کر دی۔ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وارث ہوتا ہے، اس کی جو وراثت ہے میراث ہے تقسیم ہوتی ہے، پھر وہ قرآن کریم کی جو عام آیات ہیں جس میں میراث کا تذکرہ ہے، کہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا نے ابو بکر صدیق کے سامنے وہ پڑھی مگر پھر بھی ابو بکر نہیں مانتا۔ اب بات یہ کہ دیکھو قرآن کی تفسیر کیا ہے، حدیث۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک شیعہ کا عالم سن رہا تھا، یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے نا، کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ جو اہل سنت والے کہتے ہیں کہ انبیاء کا جو ترکہ ہے وہ بطور میراث تقسیم نہیں ہوگا، وہ صدقہ ہے۔ تو جناب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ میں ڈرتا ہوں میرے پچھلے والوں میں سے، میں میرے جو پیچھے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں خوف زدہ ہوں۔ تو وہ عالم کہہ رہا ہے، شیعہ کہہ رہا ہے دیکھو اگر مسئلہ نبوت کا ہوتا، مسئلہ وحی کا علم کا ہوتا، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ظاہر ہے کہ پراپرٹی کا مسئلہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا نبی کو دنیا میں جانے کے بعد اس کو پراپرٹی، جائیداد، زمین، یہ درہم، یہ دینار، اس کی فکر ہوتی ہے؟ نہیں۔ اللہ کے بندے ایک نبی کی سوچ وسیع ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی نا، اتنی خفت المنوارا، جو میرے پیچھے والے ہیں میں ان کے بارے میں خوف زدہ ہوں۔ خوف زدہ کیا کہ میرے جانے کے بعد سلسلہ نبوت اگر بند ہو گیا تو کہیں گمراہ ہوں۔ نبی کی سوچ یہ ہوتی ہے۔ اب یہ یہاں تک کہہ دینا، تو میں نے کہا دیکھو ان لوگوں کی سوچ کتنی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو جناب سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، ایسا ہی ہے نا، کہتے کہ اس کے وارث بنے، فاطمہ الزہرا وارث کیوں نہیں بن سکتی؟ حالانکہ یہ بات بھی سوچنے کی کہ داؤد علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ ایک ہی بیٹا تھا۔ خود شیعہ نے لکھا ہے کہ اس کے 18 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 18۔ وارث کتنے بنے؟ وارث کتنے بنے؟ قرآن اللہ کہہ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس کا ایک وارث بنا، باقی 17 وارث ان کو ورثہ نہیں ملا۔ بھائی وہ کون سا ورثہ ملا؟ نبوت، وحی کا علم، یہ تسلسل، یہ ملا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی
میراث تک۔ دوسری بات جو میں آپ کو بتانے والا تھا، شیعہ مذہب میں عورت کا زمینی جائیداد میں، یعنی جو غیر منقولہ میراث ہے، غیر منقولہ جائیداد میں حصہ ہی نہیں۔ آپ اصول کافی اٹھا کر دیکھو، آپ تہذیب الاحکام اٹھا کر دیکھو، آپ اللہ یحیی الفقیہ اٹھا کر دیکھو، باقاعدہ آپ کو شیعہ کتب میں روایت مل جائے گی، اس میں وضاحت ہے کہ ایسی منع جو باغ ہیں، باغ کہاں پہ ہوتا ہے؟ زمین میں ہوتا ہے، جو غیر منقولہ جائیداد ہے۔ اب پیسے ہیں غیر منقولہ نہیں ہے، سونا غیر منقولہ نہیں ہے، کرنسی غیر منقولہ نہیں ہے، یہ زمین اٹھا نہیں سکتے ہیں، گھر اٹھا نہیں سکتے ہیں، تو یہ غیر منقولہ جائیداد میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں۔ میں ابھی آپ کو اپنا کے واقعہ بتاتا ہوں۔ یہاں پہ ایک بندہ میرے پاس آیا فتویٰ لینے، ہمارے مدرسہ میں حافظ عباس کو کہا گیا نا فتویٰ لکھ کر دو کہ ہماری پھپھی اس کا حصہ ہماری دادا کی ملکیت میں ہوتا ہے، بہرحال ہم نے اس کو حصہ بنا کے دے دیا۔ اب وہ پتا کیا کہہ رہا ہے، وہ تھہیں ہے، خود وہ شاید گریلیا دیوبندی مسلک سے تعلق کرتے ہیں، کہتے ہیں دیوبند سے میں نے فتویٰ لیا، یہی فتویٰ میں نے کس سے لیا؟ گریلیا سے لیا، یہی فتویٰ میں نے آپ اہل حدیث سے لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کیا بات ہے، یہ بھی سوسائٹی کے بڑا اہل تشیع کا سینٹر ہے، کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ گیا، وہاں پہ میں نے مسئلہ اس کے سامنے رکھا، اس نے کہا کہ یہ زمین ہے، زمین میں عورت کا حصہ ہے ہی نہیں ملے گا حصہ۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا آپ کے ساتھ کرو یہ فتویٰ رکھو اپنے پاس، میں نے اس سے فتویٰ نہیں لیا کیونکہ ہمارا چاچا اتنا لالچی ہے کہ اس کو شیعہ اور فتویٰ مل گیا نہیں، ادب لگا کے میں بولا زمین کا مسئلہ تھا۔ اور یہاں پہ مانس تھئی ہمارے پاس ہمارے قریب ہے، ہماری یوسی ہے، وہاں پہ ایک بندہ ہے خان محمد تھئی کو فوت ہو گیا ہے، ابھی اس کے جو بھتیجے ہیں ان کے گھر میں ان کی بیٹیاں ہیں، ان کے بھتیجے مزدوری کرتے، میرے کلاس کے لوگ ان کو اچھی طرح جانتا۔ میں نے ان سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا بات سنو، تمہارا سسر فوت ہو گیا، تمہارے گھر والوں کو حصہ نہیں ملا، اس کی 1000 ایکڑ زمین ہے۔ اس نے کہا کہتے ہم مولا ہی ہیں، ہمارے پاس عورت کو حصہ نہیں ملتا زمین۔ تو بھائی جب یہ باغ یہ زمین میں شیعہ اصول کے مطابق حصہ بنتا ہی نہیں، فاطمہ الزہرا مانگنے کیسے؟ تو پھر معصوم نہیں ہوئی، پھر تو ہم تو کہتے کہ فاطمہ الزہرا کے حدیث کا پتہ نہیں ہوگا، ہم تو کہتے معصوم نہیں تھی، وہ کہتے معصوم تھی، مگر پھر بھی کہتے کہ ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ اور اللہ رحم کرے عبادات ہمارے نظام والی ہے، تالپور ہیں، اہل تشیع کے انہوں نے اپنی فیکٹری کو ہے نا زمین پیسے دیے ہوئے۔ میں نے ایک شیعہ کو کہا، دوست ہے، میں نے کہا بات سنو، یہ تو تم نے اپنی بیٹی کو اپنی بہنوں کو حصے دیے، وہ مجھے کہتا کہ ڈاکٹر صاحب معاف کر، کیا کہتے ڈاکٹر صاحب یار جانے دو اسے، اگر یہ بات کرو گے تو مسئلہ خراب ہوگا۔ میں نے کہا پھر تمہارا مذہب پتہ ہے، مذہب کو فی الحال سائڈ پہ رکھو، اسے دینے کیونکہ اس کو خود کو حصہ مل رہا تھا، تو بڑا مولا ہی ہے، حصہ لینے کے لیے مولا ہی نہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ تمہارے مسلم کے مطابق باغ فتح میں فاطمہ الزہرا کا حصہ تھا ہی نہیں، اہل سنت سے سوال کرو، اپنے کتاب سے سوال کرو، امام جعفر سے سوال کرو، اپنے اماموں سے سوال کرو، اپنے کتابوں سے یہ سوال کرو۔ تو بہرحال یہ بات ہے کہ فاطمہ الزہرا نے مطالبہ کیا تھا، اب وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کو حصہ نہیں دیا کیونکہ پیارے اسلام کی حدیث کو مقدم